गर्ल्स टफ बनो, सेफ रहो with new Palmolive liquid hand wash. इसके 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स रखें जर्म से महफूज सॉफ्टनेस के साथ. New Palmolive liquid hand wash. Tough on germs, soft on hands. Palmolive. याद 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 तेरी नाल नाल रहना दिल ने बार बार. का आगे पीछे बढ़लाना अच्छा नहीं लगता. इतनी सुना चुका हूँ फिर भी ये बात नहीं आती. पता नहीं अल्लाह जाने. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे. ड्रामा सीरियल से बात के एपिसोड नंबर 20 में क्या हुआ ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ. जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि मिराल और डॉक्टर हारिस अब तकरीबन रोज़ ही मिलने लग पड़े हैं, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं. और मिराल उन्हें कहती है कि आप मेरा दोस्त होने के साथ साथ एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट बन गए हैं, आप मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जा रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है. दूसरी तरफ डॉक्टर हारिस दिली दिल में मिराल को पसंद करने लगे और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो मिराल से किस तरह बात करें और उसको कैसे बताएं कि वो उससे शादी करना चाहते हैं. और इसके बारे में अपने दोस्त को बताते हैं कि मिराल के बारे में बहुत परेशान. उसका दोस्त कहता है कि मिराल तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन चुकी है. वो कहता है मिराल मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए परेशान रहता हूँ. हसन घर में बर्तन धो रहा होता है कि उसको बेल बजती है, वो दरवाजे पे जाता है तो उसका दोस्त आया होता है. वो उसे कहता है कि तुमने अब ये काम भी शुरू कर दिया कि तुम घर के बर्तन वगैरह भी धो रहे हो. अनाया ने तुम्हारी सही ट्रेनिंग की और तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है. वो हंसने लग पड़ता है. वो कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे सारे काम आते हैं और आने भी चाहिए. वो उससे पूछता है कि क्या हुआ है, अब तुम क्या कुकिंग भी खुद ही करते हो. वो कहता है हाँ मैं कर लेता हूँ जब मेरा मूड होता है. उससे पूछता है कि अनाया नज़र नहीं आ रही, वो कहाँ गई है. तो वो उसे बताता है कि अनाया जॉब इंटरव्यू के लिए गई है, अभी 10 मिनट पहले ही निकली है. वो आपस में बैठे गपशप करते हैं, चाय बनाते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं. अनाया जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है. वहाँ पे उसका इंटरव्यूअर उससे कुछ सवाल पूछता है और उसे कहता है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं. वो कहती है जी सर मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ. तो वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें गोल्ड मेडलिस्ट किसने पहनाया था. तो वो कहती है हाँ जी मुझे याद है बिल्कुल, वो आप ही हैं. इसीलिए मैं हैरान कौन थी कि आपको मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है. उससे कहते हैं कि तुम्हारी जॉब पक्की हो गई है. वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, घर आती है, अपने हस्बैंड को बताती है और उसका दोस्त बहुत ज़्यादा खुश होता है. वो उन्हें कहता है तंग करने के लिए कि अब यहाँ से चलता हूँ. वो उससे कहती है कि नहीं तुम बैठो खाना खा के जाना. वो कहता है कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं आप दोनों को प्राइवेसी देना चाहता हूँ. वैसे भी आप दोनों एक दूसरे के साथ कम ही वक्त गुजारते हैं, अब आपको प्राइवेसी चाहिए. वो ये बात कहकर चला जाता है. मिनाल को अनाया को ये बात बहुत बुरी लगती है. वो कहती है कि मैं इसी वजह से इसको पसंद नहीं करती कि ये इस तरह की बातें करता है. हसन उसे कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, तुम पता तो है कि उसकी आदत है इस तरह का मजाक करने की. अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर हारिस और मिराल फिर से मिलते हैं और वो कहीं जॉगिंग के लिए गए होते हैं. वहाँ पर बैठ के घंटों बातें करते हैं. उसके बाद डॉक्टर हारिस बातों ही बातों में उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है. मिराल उसे पूछती है कि तुम मुझे बताओ तुम कहना क्या चाहते हो. वो उससे कहता है बातों ही बातों में कि मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक के कुछ कहूँ, लेकिन फिर मुझे दुख होता है कि अगर तुमने रिजेक्ट कर दिया तो मैं वही उन्हीं पाँव पे खड़ा होने के लिए काबिल नहीं रहूँगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. दूसरी तरफ डॉक्टर हारिस उसे कहता है कि क्या हम उससे शादी करेंगे. फ़ौरन ही कह देता है. मेरा ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है. उसे कहती है कि अगर पहले वाला तुम बात करते तो ज़्यादा मुझे खुशी होती. कुछ सोचने के बाद डॉक्टर हारिस अपने घुटनों पर बैठता है और उसे कहता है कि डॉक्टर मिराल मिराल क्या तुम मुझसे शादी करोगी. तो मिराल कहती है कि हाँ अब मैं सोचूंगी और सोच के बताऊंगी. ये बात करने के बाद वो आगे चल पड़ते हैं. मिराल घर आती है और इसी बारे में अपनी माँ से बात कर रही होती है कि डॉक्टर हारिस उससे मिलना चाहता है. डॉक्टर हारिस उसकी माँ से मिलना चाहता है. दोनों को आपस में मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन उसकी माँ इस बारे में अपने बेटे के बारे में परेशान होती है. वो कुछ नहीं कहती. वो कहती है कि तुम्हारा जो फैसला होगा तुम ये डिसाइड कर लेना, पहले भी तुम अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले खुद ही करती आई हो, इसलिए ये फैसले भी हम तुम भी छोड़ते हैं और तुम जो डिसाइड करना चाहो वही डिसाइड करना. फरीसा बहुत गुस्से में होते हैं और उसकी बातों को कहते हैं कि ठीक है मेरी बेटी जो डिसाइड करेगी वही होगा. मिराल की माँ अपने बेटे के जाने के बाद बहुत परेशान होती है. वो उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा घर टूटे, लेकिन ये घर टूट रहा है, बिखर रहा है. मैं रिश्तों को टूटता हुआ ऐसा नहीं देख सकती. मिराल का बाप उससे कहता है कि ठीक है तुम मेरे सामने इस तरह मुंह बना के मत बैठो, अगर तुम्हें परेशान होना है और मेरे सामने मत आया करो. उसने जो किया अपने लिए खुद किया है, वो अपने धक्के खा के खुद ही वापस आ जाएगा, उसे सब कदर आ जाएगी. दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऑफिस जाती है और अपने बॉस से बात कर रही थी. बॉस से कहता है कि हमें न्यू प्लाडो न्यू
آئیڈیاز کی ضرورت ہے اور وہ ینگ جنریشن، ینگ بلڈ ہی اس کو پورا کر سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم بہت اچھا کام کرو گی۔ اس سے کہتی ہے کہ میں اپنا کام بہت اچھے سے کروں گی، میں اپنی آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ اس کے بعد اس کا باس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اب گھر جا سکتی ہو، اور تمہیں کوئی بھی اگر مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا آفس کے دوران۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ آفس بوائے جاتا ہے باس کے روم میں اور اسے بتاتا ہے کہ سر ایک بیڈ نیوز ہے۔ اس کے باس کہتے ہیں کہ تمہیں میں نے کام تو سکھایا لیکن تہذیب سکھانا بھول گیا، تمہیں نوک کر کے آنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ سا ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ کیا کہوں، کیا بتاؤں، نیوز ہی ایسی ہے، آپ پلیز ٹی وی چینل لگائیں، آن کریں۔ وہ نیوز لگاتا ہے تو نیوز میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ کنسٹرکشن کمپنی کے اوپر گورنمنٹ نے کنسٹرکشن بین کر دی ہے، لہٰذا کچھ سالوں تک کنسٹرکشن بالکل نہیں ہوگی، کوئی پروجیکٹس پہ کام نہیں ہو پائے گا۔ یہ ان کے لیے بہت بری خبر تھی۔ ڈاکٹر حارث بھی میرال سے یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے لیے بہت برا ہے، آپ کی کمپنی لاس میں جائے گی اور آپ کو لاس ہوگا، لیکن میرال بہت ہی پر امید ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے اتنا کیپٹل گین رکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے 10 سال تک بھی اپنی کمپنی کو سروائیو کر سکتے ہیں، ہمارا سروائیور ہو سکتا ہے، لہٰذا میں اس بارے میں پریشان نہیں ہوں۔ ڈاکٹر حارث اسے پورا امید اور کانفیڈنس میں دے کے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ تم بہت ہی کانفیڈنٹ ہو اس بارے میں اور تم نے اچھے ڈیسیژنس لے رکھے ہیں۔ ڈاکٹر حارث اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں اب اپنی زندگی کی تمام پریشانیوں کو ایک طرف کر کے تمہیں آگے بڑھنا چاہیے اور تمہیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اگلے ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ حسن کو کوئی جاب ملے گی یا نہیں، یا وہ اسی طرح گھر بیٹھ کے اپنی وائف کے لیے کام کرے گا اور اس کی جاب کے اوپر گزارا کرے گا۔ عنایہ کی تو جاب ہوگی لیکن حسن ابھی بھی پریشان ہے کہ اس کی جاب نہیں ہے اور اس کو اپنی وائف کی جاب کے اوپر گزر بسر کرنا پڑتا ہے۔ ان کی لائف کے اور ان کے حالات بہت ہی خراب ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف فرید کا غصہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکا ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے، وہ اسے بالکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ وہ گھر واپس بالکل نہ آئے، اور جب اس کو دھکے پڑیں گے تو وہ خود ہی واپس آ جائے گا۔ اگلے ایپیسوڈس میں، آنے والے ایپیسوڈس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ میرال آیا ڈاکٹر حارث کا پروپوزل کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے۔ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ عنایہ نے تمہاری صحیح ٹریننگ کی اور تمہیں سب کچھ سکھا دیا ہے، وہ ہنسنے لگ پڑتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں بالکل، مجھے سارے کام آتے ہیں اور آنے بھی چاہیے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے، اب تم کیا کوکنگ بھی خود ہی کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں میں کر لیتا ہوں جب میرا موڈ ہوتا ہے۔ اس سے پوچھتا ہے کہ عنایہ نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں گئی ہے؟ تو وہ اسے بتاتا ہے کہ عنایہ جاب انٹرویو کے لیے گئی ہے، ابھی 10 منٹ پہلے ہی نکلی ہے۔ وہ آپس میں بیٹھے گپ شپ کرتے ہیں، چائے بناتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ عنایہ جاب انٹرویو کے لیے جاتی ہے، وہاں پہ اس کا انٹرویور اسے کچھ سوالات پوچھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں؟ وہ کہتی ہے جی سر میں گولڈ میڈلسٹ ہوں۔ تو وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہیں گولڈ میڈلسٹ کس نے پہنایا تھا؟ تو وہ کہتی ہے ہاں جی مجھے یاد ہے بالکل، وہ آپ ہی ہیں، اسی لیے میں حیران کن تھی کہ آپ کو میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے پتا ہے۔ اس سے کہتے ہیں کہ تمہاری جاب پکی ہو گئی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، گھر آتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہے اور اس کا دوست بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ انہیں کہتا ہے تنگ کرنے کے لیے کہ اب یہاں سے چلتا ہوں۔ وہ اسے کہتی ہے کہ نہیں تم بیٹھو، کھانا کھا کے جانا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں آپ دونوں کو پرائیویسی دینا چاہتا ہوں، ویسے بھی آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کم ہی وقت گزارتے ہیں، اب آپ کو پرائیویسی چاہیے۔ وہ یہ بات کہہ کر چلا جاتا ہے۔ عنایہ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اسی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتی کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ حسن اسے کہتا ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، تم پتہ تو ہے کہ اس کی عادت ہے اس طرح کا مذاق کرنے کی۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر حارث اور میرال پھر سے ملتے ہیں اور وہ کہیں جاگنگ کے لیے گئے ہوتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر حارث باتوں ہی باتوں میں اسے پرپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرال اسے پوچھتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ اس سے کہتا ہے باتوں ہی باتوں میں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک کے کچھ کہوں، لیکن پھر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اگر تم نے ریجیکٹ کر دیا تو میں وہی انہی پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے قابل نہیں رہوں گا، میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف ڈاکٹر حارث اسے کہتا ہے کہ کیا ہم اس سے شادی کریں گے؟ فوراً ہی کہہ دیتا ہے۔ میرال یہ سن کر بہت شاکڈ ہو جاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ اگر پہلے والا تم بات کرتے تو زیادہ مجھے خوشی ہوتی۔ کچھ سوچنے کے بعد ڈاکٹر حارث اپنے گھٹنوں پر بیٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ڈاکٹر میرال کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تو میرال کہتی ہے کہ ہاں اب میں سوچوں گی اور سوچ کے بتاؤں گی۔ یہ بات کرنے کے بعد وہ آگے چل پڑتے ہیں۔ میرال گھر آتی ہے اور اسی بارے میں اپنی ماں سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر حارث اس سے ملنا چاہتا ہے، ڈاکٹر حارث اس کی ماں سے ملنا چاہتا ہے، دونوں کو آپس میں مل کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔
لیکن اس کی ماں اس بارے میں اپنے بیٹے کے بارے میں پریشان ہوتی ہے. وہ کچھ نہیں کہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ تمہارا جو فیصلہ ہوگا تم یہ ڈیسائیڈ کر لینا. پہلے بھی تم زندگی کے سارے فیصلے خود ہی کرتی آئی ہو, اس لیے یہ فیصلے بھی ہم تم بھی چھوڑتے ہیں, اور تم جو ڈیسائیڈ کرنا چاہو وہی ڈیسائیڈ کرنا. فریسا بہت غصے میں ہوتے ہیں اور اس کی باتوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, میری بیٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی وہی ہوگا. میرال کی ماں اپنے بیٹے کے جانے کے بعد بہت پریشان ہوتی ہے. وہ اسے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا گھر ٹوٹے, لیکن یہ گھر ٹوٹ رہا ہے, بکھر رہا ہے. میں رشتوں کو ٹوٹتا ہوا ایسا نہیں دیکھ سکتی. میرال کا باپ اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, تم میرے سامنے اس طرح منہ بنا کے مت بیٹھو, اگر تمہیں پریشان ہونا ہے اور میرے سامنے مت آیا کرو. اس نے جو کیا اپنے لیے خود کیا ہے, وہ اب جب دھکے کھا کے خود ہی واپس آ جائے گا, اسے سب قدر آ جائے گی. دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ انایا آفس جاتی ہے اور اپنے باس سے بات کر رہی تھی. باس سے کہتا ہے کہ ہمیں نیو بلڈ اور نیو آئیڈیاز کی ضرورت ہے, اور وہ ینگ جنریشن, ینگ بلڈ ہی اس کو پورا کر سکتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ تم بہت اچھا کام کرو گی. اس سے کہتی ہے کہ میں اپنا کام بہت اچھے سے کروں گی, میں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. اس کے بعد اس کا باس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, تم اب گھر جا سکتی ہو, اور تمہیں کوئی بھی اگر مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا آفس کے دوران. اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ آفس بوائے جاتا ہے باس کے روم میں اور اسے بتاتا ہے کہ سر ایک بیڈ نیوز ہے. اس کے باس کہتے ہیں کہ تمہیں میں نے کام تو سکھایا ہے لیکن تہذیب سکھانا بھول گیا, تمہیں نوک کر کے آنا چاہیے تھا. وہ شرمندہ سا ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ کیا کہوں, کیا بتاؤں, نیوز ہی ایسی ہے, آپ پلیز ٹی وی چینل لگائیں, آن کریں. وہ نیوز لگاتا ہے تو نیوز میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ کنسٹرکشن کمپنی کے اوپر گورنمنٹ نے کنسٹرکشن بین کر دی ہے, لہٰذا کچھ سالوں تک کنسٹرکشن بالکل نہیں ہوگی, کوئی پروجیکٹس پہ کام نہیں ہو پائے گا. یہ ان کے لیے بہت ہی بری خبر تھی. ڈاکٹر ہارس پہ میرال سے یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے لیے بہت برا ہے, اب آپ کی کمپنی لاس میں جائے گی اور آپ کو لاس ہوگا. لیکن میرال بہت ہی پر امید ہوتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ہم نے اتنا کیپٹل گین رکھا ہوا ہے کہ ہم اگلے 10 سال تک بھی اپنی کمپنی کو سروائیو کر سکتے ہیں, ہمارا سروائیور ہو سکتا ہے, لہٰذا میں اس بارے میں پریشان نہیں ہوں. ڈاکٹر ہارس اسے پورا امید اور کانفیڈنس میں دے کے بہت خوش ہوتا ہے, اور اسے کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ تم بہت ہی کانفیڈنٹ ہو اس بارے میں اور تم نے اچھے ڈیسیژنس لے رکھے ہیں. ڈاکٹر ہارس اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں اب اپنی زندگی کی تمام پریشانیوں کو ایک طرف کر کے تمہیں آگے بڑھنا چاہیے, اور تمہیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اگلے ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ حسن کو کوئی جاب ملے گی یا نہیں, یا وہ اسی طرح گھر بیٹھ کے اپنی وائف کے لیے کام کرے گا اور اس کی جاب کے اوپر گزارا کرے گا. انایا کی تو جاب ہوگی, لیکن حسن ابھی بھی پریشان ہے کہ اس کی جاب نہیں ہے اور اس کو اپنی وائف کی جاب کے اوپر گزر بسر کرنا پڑتا ہے. ان کی لائف کے اور ان کے حالات بہت ہی خراب ہو چکے ہیں. دوسری طرف فرید کا غصہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکا ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے. وہ اسے بالکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ گھر واپس بالکل نہ آئے, اور جب اس کو دھکے پڑیں گے تو وہ خود ہی واپس آ جائے گا. اگلے ایپیسوڈس میں, آنے والے ایپیسوڈس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ میرال آیا ڈاکٹر ہارس کا پروپوزل کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے. دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں. انایا نے تمہاری صحیح ٹریننگ کی اور تمہیں سب کچھ سکھا دیا ہے. وہ ہنسنے لگ پڑتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں بالکل, مجھے سارے کام آتے ہیں اور آنے بھی چاہیے. وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے, اب تم کیا کوکنگ بھی خود ہی کرتے ہو. وہ کہتا ہے ہاں میں کر لیتا ہوں جب میرا موڈ ہوتا ہے. اس سے پوچھتا ہے کہ انایا نظر نہیں آ رہی, وہ کہاں گئی ہے. تو وہ اسے بتاتا ہے کہ انایا جاب انٹرویو کے لیے گئی ہے, ابھی 10 منٹ پہلے ہی نکلی ہے. وہ آپس میں بیٹھے گپ شپ کرتے ہیں, چائے بناتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. انایا جاب انٹرویو کے لیے جاتی ہے, وہاں پہ اس کا انٹرویور اسے کچھ سوالات پوچھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں. وہ کہتی ہے جی سر میں گولڈ میڈلسٹ ہوں. تو وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہیں گولڈ میڈلسٹ کس نے پہنایا تھا. تو وہ کہتی ہے ہاں جی مجھے یاد ہے بالکل, وہ آپ ہی ہیں, اسی لیے میں حیران کن تھی کہ آپ کو میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے پتا ہے. اس سے کہتے ہیں کہ تمہاری جاب پکی ہو گئی ہے. وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے, گھر آتی ہے, اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہے, اور اس کا دوست بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. وہ انہیں کہتا ہے تنگ کرنے کے لیے کہ اب یہاں سے چلتا ہوں. وہ اسے کہتی ہے کہ نہیں تم بیٹھو, کھانا کھا کے جانا. وہ کہتا ہے کہ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا, میں آپ دونوں کو پرائیویسی دینا چاہتا ہوں. ویسے بھی آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کم ہی وقت گزارتے ہیں, اب آپ کو پرائیویسی چاہیے. وہ یہ بات کہہ کر چلا جاتا ہے. منال کو انایا کو یہ بات بہت بری لگتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں اسی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتی کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. حسن اسے کہتا ہے کہ تم پریشان نہیں ہو, تم پتہ تو ہے کہ اس کی عادت ہے اس طرح کا مذاق کرنے کی. اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ہارس اور میرال پھر سے ملتے ہیں, اور وہ کہیں جاگنگ کے لیے گئے ہوتے ہیں. وہاں پہ بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر ہارس باتوں میں اسے پرپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرال اسے پوچھتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم کہنا کیا چاہتے ہو. وہ اس سے کہتا ہے باتوں میں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک کے کچھ کہوں, لیکن پھر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اگر تم نے ریجیکٹ کر دیا تو میں وہی
انہیں پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے قابل نہیں رہوں گا، میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف ڈاکٹر حارث اسے کہتا ہے کہ کیا مجھ سے شادی کریں گی؟ فوراً ہی کہہ دیتا ہے۔ میرا یہ سن کر بہت شاکڈ ہو جاتی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ اگر پہلے والا تم بات کرتے تو زیادہ مجھے خوشی ہوتی۔ کچھ سوچنے کے بعد ڈاکٹر حارث اپنے گھٹنوں پر بیٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ڈاکٹر میرال، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تو میرال کہتی ہے کہ ہاں، اب میں سوچوں گی اور سوچ کے بتاؤں گی۔ یہ بات کرنے کے بعد وہ آگے چل پڑتے ہیں۔ میرال گھر آتی ہے اور اسی بارے میں اپنی ماں سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر حارث اس سے ملنا چاہتا ہے، ڈاکٹر حارث اس کی ماں سے ملنا چاہتا ہے۔ دونوں کو آپس میں مل کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اس کی ماں اس بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں پریشان ہوتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی، وہ کہتی ہے کہ تمہارا جو فیصلہ ہوگا تم یہ ڈیسائیڈ کر لینا، پہلے بھی تم اپنی زندگی کے سارے فیصلے خود ہی کرتی آئی ہو، اس لیے یہ فیصلے بھی ہم تم بھی چھوڑتے ہیں اور تم جو ڈیسائیڈ کرنا چاہو وہی ڈیسائیڈ کرنا۔ فرید صاحب بہت غصے میں ہوتے ہیں اور اس کی باتوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میری بیٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی وہی ہوگا۔ میرال کی ماں اپنے بیٹے کے جانے کے بعد بہت پریشان ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا گھر ٹوٹے، لیکن یہ گھر ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے، میں رشتوں کو ٹوٹتا ہوا ایسا نہیں دیکھ سکتی۔ میرال کا باپ اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم میرے سامنے اس طرح منہ بنا کے مت بیٹھو، اگر تمہیں پریشان ہونا ہے اور میرے سامنے مت آیا کرو۔ اس نے جو کیا اپنے لیے خود کیا ہے، وہ اب دھکے کھا کے خود ہی واپس آ جائے گا، اسے سب قدر آ جائے گی۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ عنایا آفس جاتی ہے اور اپنے باس سے بات کر رہی تھی۔ باس سے کہتا ہے کہ ہمیں نیو بلڈ اور نیو آئیڈیاز کی ضرورت ہے اور وہ ینگ جنریشن، ینگ بلڈ ہی اس کو پورا کر سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم بہت اچھا کام کرو گی۔ اس سے کہتی ہے کہ میں اپنا کام بہت اچھے سے کروں گی، میں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ اس کے بعد اس کا باس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم اب گھر جا سکتی ہو اور تمہیں کوئی بھی اگر مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا آفس کے دوران۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ آفس بوائے جاتا ہے باس کے روم میں اور اسے بتاتا ہے کہ سر ایک بیڈ نیوز ہے۔ اس کے باس کہتے ہیں کہ تمہیں میں نے کام تو سکھایا ہے لیکن تہذیب سکھانا بھول گیا، تمہیں نوک کر کے آنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ سا ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ کیا کہوں، کیا بتاؤں، نیوز ہی ایسی ہے، آپ پلیز ٹی وی چینل لگائیں، آن کریں۔ وہ نیوز لگاتا ہے تو نیوز میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ کنسٹرکشن کمپنی کے اوپر گورنمنٹ نے کنسٹرکشن بین کر دی ہے، لہٰذا کچھ سالوں تک کنسٹرکشن بالکل نہیں ہوگی، کوئی پروجیکٹس پہ کام نہیں ہو پائے گا۔ یہ ان کے لیے بہت ہی بری خبر تھی۔ ڈاکٹر حارث بھی میرال سے یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے لیے بہت برا ہے، اب آپ کی کمپنی لاس میں جائے گی اور آپ کو لاس ہوگا، لیکن میرال بہت ہی پر امید ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے اتنا کیپٹل گین رکھا ہوا ہے کہ ہم اگلے 10 سال تک بھی اپنی کمپنی کو سروائیو کر سکتے ہیں، ہمارا سروائیور ہو سکتا ہے، لہٰذا میں اس بارے میں پریشان نہیں ہوں۔ ڈاکٹر حارث سے پورا امید اور کانفیڈنس میں دے کے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ تم بہت ہی کانفیڈنٹ ہو اس بارے میں اور تم نے اچھے ڈیسیژنز لے رکھے ہیں۔ ڈاکٹر حارث سے سمجھاتا ہے کہ تمہیں اب اپنی زندگی کی تمام پریشانیوں کو ایک طرف کر کے تمہیں آگے بڑھنا چاہیے اور تمہیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ حسن کو کوئی جاب ملے گی یا نہیں، یا وہ اسی طرح گھر بیٹھ کے اپنی وائف کے لیے کام کرے گا اور اس کی جاب کے اوپر گزارا کرے گا۔ عنایا کی تو جاب ہوگی لیکن حسن ابھی بھی پریشان ہے کہ اس کی جاب نہیں ہے اور اس کو اپنی وائف کی جاب کے اوپر گزر بسر کرنا پڑتا ہے۔ ان کی لائف کے اور ان کے حالات بہت ہی خراب ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف فرید کا غصہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکا ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے، وہ اسے بالکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ وہ گھر واپس بالکل نہ آئے، اور جب اس کو دھکے پڑیں گے تو وہ خود ہی واپس آ جائے گا۔ اگلے ایپیسوڈس میں، آنے والے ایپیسوڈس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ میرال آیا ڈاکٹر حارث کا پروپوزل کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے۔ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ عنایا نے تمہاری صحیح ٹریننگ کی اور تمہیں سب کچھ سکھا دیا ہے۔ وہ ہنسنے لگ پڑتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں بالکل، مجھے سارے کام آتے ہیں اور آنے بھی چاہیے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے، اب تم کیا کوکنگ بھی خود ہی کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں میں کر لیتا ہوں جب میرا موڈ ہوتا ہے۔ اس سے پوچھتا ہے کہ عنایا نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں گئی ہے؟ تو وہ اسے بتاتا ہے کہ عنایا جاب انٹرویو کے لیے گئی ہے، ابھی 10 منٹ پہلے ہی نکلی ہے۔ وہ آپس میں بیٹھے گپ شپ کرتے ہیں، چائے بناتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ عنایا جاب انٹرویو کے لیے جاتی ہے، وہاں پہ اس کا انٹرویور اسے کچھ سوالات پوچھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں؟ وہ کہتی ہے جی سر، میں گولڈ میڈلسٹ ہوں۔ تو وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہیں گولڈ میڈلسٹ کس نے پہنایا تھا؟ تو وہ کہتی ہے ہاں جی مجھے یاد ہے بالکل، وہ آپ ہی ہیں، اسی لیے میں حیران کن تھی کہ آپ کو میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے پتا ہے۔ اس سے کہتے ہیں کہ تمہاری جاب پکی ہو گئی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، گھر آتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہے اور اس کا دوست بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ انہیں کہتا ہے تنگ کرنے کے لیے کہ اب یہاں سے چلتا ہوں۔ وہ اسے کہتی ہے کہ نہیں تم بیٹھو، کھانا کھا کے جانا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں
मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं आप दोनों को प्राइवेसी देना चाहता हूँ, वैसे भी आप दोनों एक दूसरे के साथ कम ही वक्त गुजारते हैं, अब आपको प्राइवेसी चाहिए। वो ये बात कहकर चला जाता है। मिनाल को अनाया को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो कहती है कि मैं इसी वजह से इसको पसंद नहीं करती कि ये इस तरह की बातें करता है। हसन उसे कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, तुम्हें पता तो है कि उसकी आदत है इस तरह का मजाक करने की। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर हारिस और मिराज फिर से मिलते हैं और वो कहीं जॉगिंग के लिए गए होते हैं। वहाँ पे बैठ के घंटों बातें करते हैं। उसके बाद डॉक्टर हारिस बातों ही बातों में उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है। मिराल उसे पूछती है कि तुम मुझे बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो। वो उससे कहता है बातों ही बातों में कि मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक के कुछ कहूँ, लेकिन फिर मुझे दुख होता है कि अगर तुमने रिजेक्ट कर दिया तो मैं वही उन्हीं पाँव पे खड़ा होने के लिए काबिल नहीं रहूँगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर हारिस उससे कहता है कि क्या मुझसे शादी करेंगी, फ़ौरन ही कह देता है। मेरा ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। उससे कहती है कि अगर पहले वाला तुम बात करते तो ज़्यादा मुझे खुशी होती। कुछ सोचने के बाद डॉक्टर हारिस अपने घुटनों पर बैठता है और उससे कहता है कि डॉक्टर मिराल मिराल, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो मिराल कहती है कि हाँ, अब मैं सोचूंगी और सोच के बताऊंगी। ये बात करने के बाद वो आगे चल पड़ते हैं। मिराल घर आती है और इसी बारे में अपनी माँ से बात कर रही होती है कि डॉक्टर हारिस उससे मिलना चाहता है। डॉक्टर हारिस उसकी माँ से मिलना चाहता है। तो दोनों को आपस में मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन उसकी माँ इस बारे में, अपने बेटे के बारे में परेशान होती है। वो कुछ नहीं कहती है। वो कहती है कि तुम्हारा जो फैसला होगा तुम ये डिसाइड कर लेना, पहले भी तुम अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले खुद ही करती आई हो, इसलिए ये फैसले भी हम तुम भी छोड़ते हैं और तुम जो डिसाइड करना चाहो वही डिसाइड करना। फरीद साहब बहुत गुस्से में होते हैं और उसकी बातों को कहते हैं कि ठीक है, मेरी बेटी जो डिसाइड करेगी वही होगा। मिराल की माँ अपने बेटे के जाने के बाद बहुत परेशान होती है। वो उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा घर टूटे, लेकिन ये घर टूट रहा है, बिखर रहा है, मैं रिश्तों को टूटता हुआ ऐसा नहीं देख सकती। मिराल का बाप उससे कहता है कि ठीक है, तुम मेरे सामने इस तरह मुंह बना के मत बैठो, अगर तुम्हें परेशान होना है और मेरे सामने मत आया करो। उसने जो किया अपने लिए खुद किया है, वो अब जब धक्के खा के खुद ही वापस आ जाएगा, उसे सब कदर आ जाएगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अनाया ऑफिस जाती है और अपने बॉस से बात कर रही थी। बॉस से कहता है कि हमें न्यू ब्लड और न्यू आइडियाज़ की ज़रूरत है और वो यंग जनरेशन, यंग ब्लड ही इसको पूरा कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत अच्छा काम करोगी। उससे कहती है कि मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगी, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट। उसके बाद उसका बॉस से कहता है कि ठीक है, तुम घर जा सकती हो और तुम्हें कोई भी अगर मसला हो तो मुझे कॉल कर लेना ऑफिस के दौरान। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ऑफिस बॉय जाता है बॉस के रूम में और उसे बताता है कि सर एक बैड न्यूज़ है। उसके बॉस कहते हैं कि तुम्हें मैंने काम तो सिखाया है, लेकिन तहजीब सिखाना भूल गया, तुम्हें नौक करके आना चाहिए था। वो शर्मिंदा सा हो जाता है। फिर वो कहता है कि क्या कहूँ, क्या बताऊँ, न्यूज़ ही ऐसी है, आप प्लीज़ टीवी चैनल लगाएं, ऑन करें। वो न्यूज़ लगाता है तो न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन बैन कर दी है, लिहाजा कुछ सालों तक कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं होगी, कोई प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं हो पाएगा। ये उनके लिए बहुत ही बुरी खबर थी। डॉक्टर हारिस भी मिराल से ये बात कर रहा होता है कि ये तो आपके लिए बहुत बुरा है, अब आपकी कंपनी लॉस में जाएगी और आपको लॉस होगा। लेकिन मिराल बहुत ही पुर उम्मीद होती है और वो कहती है कि हमें कोई मसला नहीं, हमने इतना कैपिटल गेन रखा हुआ है कि हम अगले 10 साल तक भी अपनी कंपनी को सर्वाइव कर सकते हैं, हमारा सर्वाइवल हो सकता है, लिहाजा मैं इस बारे में परेशान नहीं हूँ। डॉक्टर हारिस उसे पूरा उम्मीद और कॉन्फिडेंस में दे के बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट हो इस बारे में और तुमने अच्छे डिसीजंस ले रखे हैं। डॉक्टर हारिस उसे समझाता है कि तुम्हें अब अपनी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को एक तरफ करके तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि हसन को कोई जॉब मिलेगी या नहीं, मियाँ वो इसी तरह घर बैठ के अपनी वाइफ के लिए काम करेगा और उसकी जॉब के ऊपर गुजारा करेगा। अनाया की तो जॉब होगी, लेकिन हसन अभी भी परेशान है कि उसकी जॉब नहीं है और उसको अपनी वाइफ की जॉब के ऊपर गुजर बसर करना पड़ता है। उनकी लाइफ के और उनके हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। दूसरी तरफ फरीद का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है अपने बेटे के हवाले से। वो उसे बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता और वो चाहता है कि वो घर वापस बिल्कुल ना आए और जब उसको धक्के पड़ेंगे तो वो खुद ही वापस आ जाएगा। अगले एपिसोड्स में, आने वाले एपिसोड्स में आप ये देखेंगे कि मिराल आया डॉक्टर हारिस का प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप हर आने वाली वीडियो को आप देख सकें। अनाया ने तुम्हारी सही ट्रेनिंग की और तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है। वो हंसने लग पड़ता है। वो कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे सारे काम आते हैं और आने भी चाहिए। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ है, अब तुम क्या मुझे खुद ही करते हो। वो कहता है हाँ मैं कर लेता हूँ जब मेरा मूड होता है।
اسے پوچھتا ہے کہ عنایا نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں گئی ہے؟ تو وہ اسے بتاتا ہے کہ عنایا جاب انٹرویو کے لیے گئی ہے، ابھی 10 منٹ پہلے ہی نکلی ہے۔ وہ آپس میں بیٹھے گپ شپ کرتے ہیں، چائے بناتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ عنایا جاب انٹرویو کے لیے جاتی ہے، وہاں پہ اس کا انٹرویور اسے کچھ سوالات پوچھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں؟ وہ کہتی ہے جی سر میں گولڈ میڈلسٹ ہوں۔ تو وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہیں گولڈ میڈلسٹ کس نے پہنایا تھا؟ تو وہ کہتی ہے ہاں جی مجھے یاد ہے بالکل، وہ آپ ہی ہیں، اسی لیے میں حیران کون تھی کہ آپ کو میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے پتا ہے۔ اس سے کہتے ہیں کہ تمہاری جاب پکی ہو گئی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، گھر آتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہے اور اس کا دوست بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ انہیں کہتا ہے تنگ کرنے کے لیے کہ میں یہاں سے چلتا ہوں۔ وہ اسے کہتی ہے کہ نہیں تم بیٹھو، کھانا کھا کے جانا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں آپ دونوں کو پرائیویسی دینا چاہتا ہوں، ویسے بھی آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کم ہی وقت گزارتے ہیں، اب آپ کو پرائیویسی چاہیے۔ وہ یہ بات کہہ کر چلا جاتا ہے۔ منال کو عنایا کو یہ بات بہت بری لگتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اسی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتی کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ حسن اسے کہتا ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، تم پتہ تو ہے کہ اس کی عادت ہے اس طرح کا مذاق کرنے کی۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر حارث اور میرال پھر سے ملتے ہیں اور وہ کہیں جاگنگ کے لیے گئے ہوتے ہیں، وہاں پہ بیٹھے گھنٹوں باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر حارث باتوں ہی باتوں میں اسے پرپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرال اسے پوچھتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ اس سے کہتا ہے باتوں ہی باتوں میں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک کے کچھ کہوں، لیکن پھر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اگر تم نے ریجیکٹ کر دیا تو میں وہی انہی پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے قابل نہیں رہوں گا، میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف ڈاکٹر حارث اسے کہتا ہے کہ کیا مجھ سے شادی کریں گے؟ فوراً ہی کہہ دیتا ہے۔ میرا یہ سن کر بہت شاکڈ ہو جاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ اگر پہلے والا تم بات کرتے تو زیادہ مجھے خوشی ہوتی۔ کچھ سوچنے کے بعد ڈاکٹر حارث اپنے گھٹنوں پر بیٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ڈاکٹر میرال کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تو میرال کہتی ہے کہ ہاں اب میں سوچوں گی اور سوچ کے بتاؤں گی۔ یہ بات کرنے کے بعد وہ آگے چل پڑتے ہیں۔ میرال گھر آتی ہے اور اسی بارے میں اپنی ماں سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر حارث اس سے ملنا چاہتا ہے، ڈاکٹر حارث اس کی ماں سے ملنا چاہتا ہے، دونوں کو آپس میں مل کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اس کی ماں اس بارے میں اپنے بیٹے کے بارے میں پریشان ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تمہارا جو فیصلہ ہوگا تم یہ ڈیسائیڈ کر لینا، پہلے بھی تم نے زندگی کے سارے فیصلے خود ہی کرتی آئی ہو، اس لیے یہ فیصلے بھی ہم تمہیں چھوڑتے ہیں اور تم جو ڈیسائیڈ کرنا چاہو وہی ڈیسائیڈ کرنا۔ فریسا بہت غصے میں ہوتے ہیں اور اس کی باتوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری بیٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی وہی ہوگا۔ میرال کی ماں اپنے بیٹے کے جانے کے بعد بہت پریشان ہوتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا گھر ٹوٹے، لیکن یہ گھر ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے، میں رشتوں کو ٹوٹتا ہوا ایسا نہیں دیکھ سکتی۔ میرال کا باپ اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم میرے سامنے اس طرح منہ بنا کے مت بیٹھو، اگر تمہیں پریشان ہونا ہے اور میرے سامنے مت آیا کرو۔ اس نے جو کیا اپنے لیے خود کیا ہے، وہ اب جب دھکے کھا کے خود ہی واپس آ جائے گا، اسے سب قدر آ جائے گی۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ عنایا آفس جاتی ہے اور اپنے باس سے بات کر رہی تھی، باس سے کہتا ہے کہ ہمیں نیو بلڈ اور نیو آئیڈیاز کی ضرورت ہے اور وہ ینگ جنریشن، ینگ بلڈ ہی اس کو پورا کر سکتا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم بہت اچھا کام کرو گی۔ اسے کہتی ہے کہ میں اپنا کام بہت اچھے سے کروں گی، میں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ اس کے بعد اس کا باس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اب گھر جا سکتی ہو اور تمہیں کوئی بھی اگر مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا آفس کے دوران۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ آفس بوائے جاتا ہے باس کے روم میں اور اسے بتاتا ہے کہ سر ایک بیڈ نیوز ہے۔ اس کے باس کہتے ہیں کہ تمہیں میں نے کام تو سکھایا ہے لیکن تہذیب سکھانا بھول گیا، تمہیں نوک کر کے آنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ سا ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ کیا کہوں کیا بتاؤں، نیوز ہی ایسی ہے، آپ پلیز ٹی وی چینل لگائیں آن کریں۔ وہ نیوز لگاتا ہے تو نیوز میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ کنسٹرکشن کمپنی کے اوپر گورنمنٹ نے کنسٹرکشن بین کر دی ہے، لہٰذا کچھ سالوں تک کنسٹرکشن بالکل نہیں ہوگی، کوئی پروجیکٹس پہ کام نہیں ہو پائے گا۔ یہ ان کے لیے بہت ہی بری خبر تھی۔ ڈاکٹر حارث میرال سے یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے لیے بہت برا ہے، اب آپ کی کمپنی لاس میں جائے گی اور آپ کو لاس ہوگا، لیکن میرال بہت ہی پر امید ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے اتنا کیپٹل گین رکھا ہوا ہے کہ ہم اگلے 10 سال تک بھی اپنی کمپنی کو سروائیو کر سکتے ہیں، ہمارا سروائیول ہو سکتا ہے، لہٰذا میں اس بارے میں پریشان نہیں ہوں۔ ڈاکٹر حارث اسے پورا امید اور کانفیڈنس میں دے کے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ تم بہت ہی کانفیڈنٹ ہو اس بارے میں اور تم نے اچھے ڈیسیژنس لے رکھے ہیں۔ ڈاکٹر حارث اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں اب اپنی زندگی کی تمام پریشانیوں کو ایک طرف کر کے تمہیں آگے بڑھنا چاہیے اور تمہیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ حسن کو کوئی جاب ملے گی یا نہیں، یا وہ اسی طرح گھر بیٹھ کے اپنی وائف کے لیے کام کرے گا اور اس کی جاب کے اوپر گزارا کرے گا۔ عنایا کی تو جاب ہوگی لیکن حسن ابھی بھی پریشان ہے کہ اس کی جاب نہیں ہے اور اس کو اپنی وائف کی
जॉब के ऊपर गुजर बसर करना पड़ता है। उनकी लाइफ के और उनके हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। दूसरी तरफ फरीद का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है अपने बेटे के हवाले से। वो उसे बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता और वो चाहता है कि वो घर वापस बिल्कुल ना आए, और जब उसको धक्के पड़ेंगे तो वो खुद ही वापस आ जाएगा। अगले एपिसोड्स में, आने वाले एपिसोड्स में आप ये देखेंगे कि मिराल आया डॉक्टर हारिस का प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप हर आने वाली वीडियो को आप देख सकें। अनाया ने तुम्हारी सही ट्रेनिंग की और तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है। वो हंसने लग पड़ता है। वो कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे सारे काम आते हैं और आने भी चाहिए। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, अब तुम क्या कुकिंग भी खुद ही करते हो? वो कहता है हाँ मैं कर लेता हूँ जब मेरा मूड होता है। उससे पूछता है कि अनाया नज़र नहीं आ रही, वो कहाँ गई है? तो वो उसे बताता है कि अनाया जॉब इंटरव्यू के लिए गई है, अभी 10 मिनट पहले ही निकली है। वो आपस में बैठे गपशप करते हैं, चाय बनाते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। अनाया जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है। वहाँ पे उसका इंटरव्यूअर उससे कुछ सवाल पूछता है और उसे कहता है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं? तो वो कहती है जी सर मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो वो उससे पूछते हैं कि तो क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें गोल्ड मेडलिस्ट किसने पहनाया था? तो वो कहती है हाँ जी मुझे याद है बिल्कुल, वो आप ही हैं, इसीलिए मैं हैरान कौन थी कि आपको मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है। उससे कहते हैं कि तुम्हारी जॉब पक्की हो गई है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, घर आती है, अपने हस्बैंड को बताती है और उसका दोस्त बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो उन्हें कहता है तंग करने के लिए कि अब यहाँ से चलता हूँ। उससे कहती है कि नहीं तुम बैठो, खाना खा के जाना। वो कहता है कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं आप दोनों को प्राइवेसी देना चाहता हूँ, वैसे भी आप दोनों एक दूसरे के साथ कम ही वक्त गुजारते हैं, अब आपको प्राइवेसी चाहिए। वो ये बात कहकर चला जाता है। मिनाल को अनाया को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो कहती है कि मैं इसी वजह से इसको पसंद नहीं करती कि ये इस तरह की बातें करता है। हसन उसे कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, तुम पता तो है कि उसकी आदत है इस तरह का मजाक करने की। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर हारिस और मिराल फिर से मिलते हैं और वो कहीं जॉगिंग के लिए गए होते हैं। वहाँ पे बैठ के घंटों बातें करते हैं। उसके बाद डॉक्टर हारिस बातों ही बातों में उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है। मिराल उसे पूछती है कि तुम मुझे बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। वो उससे कहता है बातों ही बातों में कि मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक के कुछ कहूँ, लेकिन फिर मुझे दुख होता है कि अगर तुमने रिजेक्ट कर दिया तो मैं वही उन्हीं पाँव पे खड़ा होने के लिए काबिल नहीं रहूँगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर हारिस उससे कहता है कि क्या हम उससे शादी करेंगे? फ़ौरन ही कह देता है। मेरा ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। उससे कहती है कि अगर पहले वाला तुम बात करते तो ज़्यादा मुझे खुशी होती। कुछ सोचने के बाद डॉक्टर हारिस अपने घुटनों पर बैठता है और उससे कहता है कि डॉक्टर मिराल मिराल क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो मिराल कहती है कि हाँ अब मैं सोचूंगी और सोच के बताऊंगी। ये बात करने के बाद वो आगे चल पड़ते हैं। मिराल घर आती है और इसी बारे में अपनी माँ से बात कर रही होती है कि डॉक्टर हारिस उससे मिलना चाहता है। डॉक्टर हारिस उसकी माँ से मिलना चाहता है। दोनों को आपस में मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन उसकी माँ इस बारे में, अपने बेटे के बारे में परेशान होती है। वो कुछ नहीं कहती। वो कहती है कि तुम्हारा जो फैसला होगा तुम ये डिसाइड कर लेना, पहले भी तुम अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले खुद ही करती आई हो, इसलिए ये फैसले भी हम तुम भी छोड़ते हैं और तुम जो डिसाइड करना चाहो वही डिसाइड करना। फरीद साहब बहुत गुस्से में होते हैं और उसकी बातों को कहते हैं कि ठीक है मेरी बेटी जो डिसाइड करेगी वही होगा। मिराल की माँ अपने बेटे के जाने के बाद बहुत परेशान होती है। वो उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा घर टूटे, लेकिन ये घर टूट रहा है, बिखर रहा है, मैं रिश्तों को टूटता हुआ ऐसा नहीं देख सकती। मिराल का बाप उससे कहता है कि ठीक है तुम मेरे सामने इस तरह मुंह बना के मत बैठो, अगर तुम्हें परेशान होना है और मेरे सामने मत आया करो। उसने जो किया अपने लिए खुद किया है, वो अब जब धक्के खा के खुद ही वापस आ जाएगा, उसे सब कदर आ जाएगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अनाया ऑफिस जाती है और अपने बॉस से बात कर रहे थे। बॉस से कहता है कि हमें न्यू ब्लड और न्यू आइडियाज़ की ज़रूरत है और वो यंग जनरेशन, यंग ब्लड ही इसको पूरा कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत अच्छा काम करोगी। उससे कहती है कि मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। उसके बाद उसका बॉस उससे कहता है कि ठीक है तुम अब घर जा सकती हो और तुम्हें कोई भी अगर मसला हो तो मुझे कॉल कर लेना ऑफिस के दौरान। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अच्छा दोस्तों, अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि हम मोबाइल या लैपटॉप वगैरह लेना चाहते हैं तो हमें कोई अच्छा सा मोबाइल या लैपटॉप इतनी रेंज का ले दें, मतलब वो कम से कम रेंज अपनी जो होती है ना वो बताते हैं। तो साथ में ये भी कहते हैं कि बेशक चला हुआ हो, और कोशिश करते हैं कि चला हुआ ही हो। तो पूछते हैं कि चला हुआ बेहतर होता है या नया लेना चाहिए। तो आपको मैं आज बताऊँगा कि आप चला हुआ फ़ोन जब ख़रीदें तो किस तरह से ख़रीदें, या लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह। और इसी तरह अगर नया लेना चाहिए तो उसमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन जब भी लें तो कोशिश करें कि अगर आप
آئی ٹی کے ماہر ہیں یا آپ موبائل فون کے ہارڈ ویئر کو یا لیپ ٹاپ کے ہارڈ ویئر کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، پھر تو آپ سیکنڈ ہینڈ فون خریدنے کا رسک لیں، کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ اس میں کیا کیا فالٹس ہیں، اور جو بندہ سیل کر رہا ہے وہ اسے کیوں سیل کر رہا ہے. یقیناً اس نے یا تو اس میں کوئی نیگیٹو چیز دیکھی ہوگی یا اس سے کوئی اس میں خرابی آ گئی ہوگی، وہ سیل کر رہا ہوگا. اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوق کی وجہ سے موبائل فون سیل کر رہا ہے. کہتے سبھی یہ ہیں کہ بس یار اب دل بھر گیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. موسٹ آف دی ٹائم 80% کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ان موبائلز میں، ان لیپ ٹاپس میں کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی فالٹ ضرور ہوتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم موبائل سیل کرنا چاہتے ہیں یا لیپ ٹاپ کو سیل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ آپ سیکنڈ ہینڈ لیپ ٹاپ یا موبائل اوائڈ کریں. اگر آپ ہارڈ ویئر کے ایکسپرٹ نہیں ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی ہارڈ ویئر ایکسپرٹ ہے پھر تو آپ وہ چیک کریں، وگرنہ آپ کوشش کریں کہ نیو موبائل لیں. ایک بار خرچہ کر لیں، زیادہ خرچہ آپ کا ہو جائے گا، مگر آپ کو روز روز کے مسئلے مسائل پریشانیوں سے بچے رہیں گے. یہ نہ ہو کہ آپ سیکنڈ ہینڈ پیسے بچانے کے چکر میں لیں اور وہ آپ کو سر درد بن جائے، بجائے آپ کے رحمت کے وہ زحمت بن جائے. تو اس لیے کوشش کریں ہمیشہ نیا موبائل یا لیپ ٹاپ وغیرہ پرچیز کریں اور اپنے زندگی کو سکون سے جئیں، اور اپنے جس وجہ کے لیے لیا ہے، جس کام کے لیے لیا ہے، وہ کام اچھی طرح آپ کر سکیں، نہ کہ وہ آپ کے لیے سر درد بنا رہے.